میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج رزق روزی کاروبار میں برکت کا وظیفہ لایا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے پر جو عمل کرے گا اس کے رزق میں خوب برکت ہوگی۔ یاد رکھیے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بیان فرمائے کہ جن پر ہم عمل کر کے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، بالکل اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر ہم عمل کریں تو ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کو بھی بابرکت بنا سکتے ہیں، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اپنی تنگ دستی کا اظہار کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہہ لیا کرو، سلام کیا کرو۔ فرمایا کہ اگر گھر والے نہ ہوں تو مجھ پر سلام کہہ لیا کرو، یعنی کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کرو۔ پھر سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، یعنی کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کہو، پھر اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، قل ھو اللہ احد سورت پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تنگ دستی دور ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس شخص نے عمل کرنا شروع کر دیا، چند ہی دن گزرے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس شخص کے رزق میں اتنی برکت ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گیا، وہ شخص دوسروں کو دینے لگ گیا، اتنی رزق میں برکت ہوئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی میں بھی آج سے ہم نیت کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، اگر گھر والے نہ ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہیں، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ لیا کریں، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کی برکت سے اتنی روزی میں برکت ہوگی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، آقا کریم حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ، یہ 27ویں پارے میں کھڑی ہے، سورۃ الرحمن کی اگلی سورت ہے سورہ واقعہ، جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے، مفہوم حدیث ہے کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ اس پر بھی عمل کریں، گھر کا کوئی فرد روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرے، تو گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہو جائے تو اس میں رزق کی بہت زیادہ برکت ہے۔ دو اور تیسرا وظیفہ، آخری وظیفہ وہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا اور اس سے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اس کے رزق میں ایسی برکت ہوگی، اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان ہی نہ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں یہ تین وظیفے اگر ہم اپنی ذات پر لازم کر لیں، ان تین وظیفوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں خوب برکت ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بیان ہوا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کھانے کا وضو کر لے، یعنی ہاتھ دھو کر کلی کر لیا کرے، کھانا کھانے سے پہلے بھی، کھانا کھا لینے کے بعد بھی ہاتھ دھو کے کلی کر لیا کرے، فرمایا کہ ایسے شخص کے بھی رزق میں خوب برکت ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہوگا، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے
کہ انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے، عمل کر کے یہ وظیفہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ کوئی اس پر عمل کرے، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا اجر و ثواب انہیں بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ نیکی کی دعوت کی ہمیشہ دھومیں مچاتے رہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اللہ کرے مجھے آپ کو عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔